اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جو سورہ بقرہ کی جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا کی دھوپ اور فاقوں سے نجات ملی۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا کی دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے عطا ہونے والے ابر کا سایہ کوئی معجزانہ سایہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی عام نعمتوں کی طرح ہوں، لیکن آیات کے لب و لہجے سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ ابر کا سایہ بھی معمول سے ہٹ کر ایک خصوصی انعام تھا جو بنی اسرائیل سے مختص تھا، ورنہ عمومی لحاظ سے صحرائے سینا میں کوئی ایسا بلند پہاڑ نہیں جس سے سمندر کے آبی بخارات ٹکرا کر بادل کی صورت میں بنی اسرائیل پر چھائے رہتے۔ اس کے علاوہ چونکہ بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے، تفسیر البرہان جلد 1 صفحہ 222 میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ المن سے مراد ترنجبین ہے جو درختوں پر گرا کرتی تھی۔ من اور سلوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں میں سے ضرور ہیں، لیکن یہ بات ہنوز تشنہ تحقیق ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں طبیعی علل و اسباب سے ہٹ کر بطور معجزہ فراہم فرمائی تھیں، یا طبیعی قانون کے تحت ظاہری علل و اسباب کے ذریعے۔ بہرحال ان آیات میں جو دو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی پاکیزہ نعمتوں کو ترک کرنا ظلم اور کفران نعمت ہے، یعنی جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں، مثلا اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے، اب آدمی سوچے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، پوری عمر زندگی گزار دوں گا، شادی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خناس آ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا نقصان اللہ کو نہیں بلکہ خود بندے کو پہنچتا ہے۔ اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے، فرض کیجئے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بندے کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں لکھی ہوتی ہیں آخر میں اور کٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، اس لیے ان نیکیوں کا کوئی صلہ اسے نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جو عمل کرو گے وہ اگر پرہیزگاری کے ساتھ کرو گے، یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کام نہ کرتے ہوئے اگر نیکی کرو گے تو وہ قبول ہوگی۔ ایام اعظم میں لوگ رات بھر جاگتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور اگر فجر کی نماز قضا کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اجر ملے گا، عزاداری کا تو اجر ملے گا، نماز قضا ہوگی تو کیا ہوا؟ نہیں جناب، عزاداری کا ثواب اس قضا نماز کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب آپ کچھ بھی سوچتے گئے، سمجھتے گئے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، کیونکہ اللہ کو عمل پسند ہے اس پرہیزگاری کے ساتھ، یعنی اس پرہیز کے ساتھ جس کے لیے اس نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ ہو، اور اگر وہ کام آپ نے کر لیا
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دین پر عمل کر رہے ہیں. یہ بہت ہی نازک مرحلے ہیں، توجہ کرنا چاہیے ہمیں اس پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.